القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. گرامی قدر سامعین، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، آپ تمام حضرات کو دل کی گہرائی سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ مبارک ہو. ہم تمام لوگ خوش نصیب ہیں اور خوش بخت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا. اس مہینے کے چند اعمال کا تذکرہ گزشتہ ہفتے میں نے کیا تھا، اس ہفتے بھی کچھ بات ہوگی انشاءاللہ. آیت مبارکہ میں نے پڑھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان اپنا تعارف کروا رہا ہے قرآن کی اس آیت کے ذریعے کہ رمضان وہ مہینہ ہے، شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن جس کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے. تو رمضان میں انگنت اور بے شمار اعمال ہیں جس کے انجام دینے سے بہت سی نیکیاں ملتی ہیں. اسی میں ایک روزہ بھی ہے اور روزے کا تعلق قرآن مجید سے بھی ہے، چونکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض فرمایا اور پھر اس مہینے کی مزید عظمت کو بڑھایا، مزید اس مہینے کو فضیلت بخشی قرآن کریم نازل کر کے. اس مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں میں افضل ہیں، وہ رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے قرآن مجید کا دور کرنے کے لیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس کو سنتے تھے. جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اس سال 2 مرتبہ دور ہوا ہے. تو رمضان المبارک کی نسبت قرآن کریم سے بہت زیادہ ہے، اور یہ قرآن کریم کلام الہی تو ہے، یہ اس کے ساتھ ساتھ ربانی منشور بھی ہے، یہ گائیڈ بک بھی ہے. مثلا اگر ملک سے یا کوئی رشتہ دار آپ کا کسی دوسرے گاؤں سے اگر کوئی خط بھیجتا، کوئی پیغام بھیجتا، اور اگر وہ اردو زبان میں ہو اور اس زبان کو ہم نہیں سمجھتے ہوں تو ہم بہت پریشان ہوتے ہیں اس خط کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے کہ اس کے اندر کیا پیغام ہے اور کیا کہا گیا ہے. جب تک اس خط کو سمجھ
لیتے، اس پیغام کو پڑھ نہیں لیتے، جان نہیں لیتے، اس وقت تک ہم پریشان رہتے کہ فلاں ملک سے یا فلاں گاؤں سے میرے نام پیغام آیا ہے، اس میں ہے حقیقت میں کیا؟ پھر جب اس خط کو سمجھ لیتے تو پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے، اگر اس میں فائدے کی چیز ہوتی تو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے، چاہے اس کا تعلق مسلم کمیونٹی سے ہو چاہے ادر مذہب سے ہو، تمام انسانوں کے لیے قرآن کو نازل کیا ہے، اور یہ قرآن گائیڈ بک ہے۔ اب اس گائیڈ بک کو اللہ نے نازل کیا تمام انسانوں کے لیے، تو جو ادر مذہب کے ماننے والے ہیں اس پر گلا شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ قرآن کو مانتا نہیں، اس کے رسول کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، اور نہ اسلام اور دین کو مانتا ہے، اس پر گلا شکوہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مسلمانوں کے لیے نازل کیا ہے، اور مہینہ کا انتخاب بھی ایسا کیا جو تمام مہینوں میں افضل ہے، وہ رمضان ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے یک بار ہی ایک مرتبہ آسمانی دنیا پر نازل کیا، پھر آسمانی دنیا سے پہلے آسمان پر نازل کیا، پھر اس کے بعد گاہے بگاہے تھوڑا تھوڑا کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے 23 سال کی مدت میں اس دنیا کے اندر نازل کیا، اور پھر اس کے اندر جو احکام ہے، جو پیغام ہے، جو ہدایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سنایا ہے۔ تو اب یہ گائیڈ بک جو ہمارے لیے رہنمائی ہدی للمتقین کہا گیا ہے کہ یہ کتاب جو ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک تو ہے صرف ہدایت کا ہونا، ایک ہے متقی کے لیے ہدایت ہونا۔ تو ہدایت اسی ملتی ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اور تقویٰ کہتے ہیں خوف الہی کا ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کا دل کے اندر ڈر پیدا ہونا۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، اب قرآن کے اندر کیا کہا گیا ہے اس کو ہدایت کی توفیق نہیں مل سکتی۔ تو اتنا بڑا گائیڈ بک جو ہمیں ملا ہے سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، تلاوت کرنے کے لیے، اس کے احکام کو بتانے کے لیے اور اس کو پھیلانے کے لیے، تو اس کو پڑھے گا کون؟ اس کو سمجھے گا کون؟ اس پر عمل کون کرے گا؟ اس کے اندر کیا کہا گیا ہے اس کو کون سمجھے گا؟ یہ ہماری بدنصیبی کہہ لیجئے، بدبختی کہہ لیجئے، یا محرومی کہہ لیجئے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر جو سورت پڑھتے ہیں اس سورت کے اندر عربی لفظ کی ادائیگی تو ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں تو صرف پڑھنے ہی تک محدود ہے، لیکن اس کے اندر کیا کہا گیا ہے اور کو نہیں معلوم۔ جب معلوم نہیں ہے تو ہم ہدایت پر نہیں آ سکتے، مطلب سیدھے راستے کو پہچان نہیں سکتے ہم۔ سیدھا راستہ کیا ہے، غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، اس کی تفریق ہم نہیں کر سکتے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں لیکن جاننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بسا اوقات ہم یہ گلا اور شکوہ کرتے ہیں کہ یہ تو علماء کا کام ہے، یہ تو حفاظ کا کام ہے، یہ تو پڑھے لکھوں کا کام ہے۔ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر رائٹر نے، مفسرین نے سینکڑوں زبان میں کر دیے، سینکڑوں زبان میں۔ وہ کس کے لیے کی گئی؟ ایک عام انسان کے لیے۔ ایک عام انسان جو ہندی جانتا ہے اس کے لیے بھی ہندی میں بھی تفسیر ہے، ہندی میں بھی ترجمہ ہے۔ ایک عام آدمی جو انگلش جانتا ہے، ایک
والے نے لکھ ڈالا. بس کبھی یہ ہے کہ ہم پڑھنے سے محروم ہیں. کبھی یہ ہے کہ ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے. جب جاننے کی کوشش کریں گے تو معلومات ہوگی تو ہمیں سیدھے راستے کی توفیق ملے گی, غلط اور صحیح کی پہچان ہوگی. جب کوشش ہی نہیں کریں گے تو غلط اور صحیح کی تفریق کیسے ہو سکتی ہے؟ علماء کرام نے قرآن مجید کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے 5 حقوق ہیں. قرآن مجید کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے 5 حقوق ہیں. غور سے سنیں گے. نمبر 1, جو قرآن مجید کا پہلا حق ہے اس پر ایمان لانا. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی ہے اور اس کے اندر جتنی باتیں کہی گئی ہیں وہ سچ اور برحق ہے. یہ پہلا حق ہے قرآن کریم کا, ایمان لانا اور اس کو یہ سمجھنا کہ اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ بالکل حق اور برحق ہے, اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں کی گئی. یہ پہلا ہے. دوسرا حق یہ ہے قرآن کریم کا کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے. قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تلاوت تو دور کی بات, اگر کوئی محبت سے بھی اس کو چھوتا ہے یا محبت کی نگاہ سے, عظمت کی نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے تو اس کا بھی ثواب ہے. تو تلاوت کا ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ تو قرآن کریم کا دوسرا حق ہے تلاوت کرنا. اس رمضان میں تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم کا تیسرا حق ہے اس کو سمجھنا. تلاوت تو کر رہے ہیں, انگلش زبان پڑھ رہے ہیں, اردو پڑھ رہے ہیں یا کوئی چیز کام کر رہے ہیں, سمجھنے کے بعد ہی صحیح کام انسان کر سکتا ہے. گھڑی دیکھ رہے ہیں لیکن 1 لکھا ہے کہ 2 لکھا ہوا ہے, اگر ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ 3 لکھا ہوا کہ 12 لکھا ہوا ہے تو ٹائم بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. تو تیسرا حق یہ ہے قرآن کریم کو سمجھنا, سمجھ کر کے اس کے اوامر یعنی جس کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرنا اور منہیات یعنی جس سے روکا گیا ہے اس سے بچنا. اور اس کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان قوموں کا جس کو فتح یابی ملی ہے اس سے سبق حاصل کرنا, اور جس کو گمراہ کیا گیا یعنی جس پر عذاب آیا, عذاب الہی آیا جس قوم پر, اس سے عبرت حاصل کرنا. یہ تیسرا حق ہے قرآن کریم کا. سمجھنا, سمجھنے کے بعد جس قوم کو فتح یابی ملی ہے کیسے ملی اس سے سبق حاصل کرنا, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو عذاب الہی بھیجا اللہ نے تو اس سے عبرت حاصل کرنا. یہ تیسرا حق ہے قرآن کریم کا. چوتھا حق ہے قرآن کریم کا جب آپ سمجھ گئے تو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا. یہ قرآن کریم کا چوتھا حق ہے کہ آپ نے سمجھا, اس کو جانا, اس کو پرکھا, اس کے بعد عمل میں لایا جائے. صرف جاننے تک محدود نہیں. آپ نے جان لیا کہ 12 نمبر ہے اس کے اندر, اب کوئی پوچھے کہ مولانا ٹائم کتنا ہو رہا ہے تو آپ بتائیے نہیں معلوم, تو فائدہ کیا ہوا گھڑی کا؟ تو آپ نے جان لیا کہ اس کے اندر احکام کیا ہے, منہیات کیا ہے, تو اب اس پر عمل کی ذمہ داری ہے. یہ چوتھا حق ہے. پانچواں حق یہ ہے کہ آپ نے عمل تو کر لیا تو اس کو عمل تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اس کو پھیلایا جائے, یعنی اس کی نشر و اشاعت کی جائے, اس کی حفاظت کی ذمہ داری دی جائے. یہ قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں علماء نے بیان فرمائے ہیں. اس رمضان میں چونکہ قرآن کریم جیسا مقدس مہینہ نازل ہوا ہے تو اب تھوڑا ہمیں غور کرنا ہے, فکر کرنی ہے, سوچنا ہے کہ اس 5 احکام میں سے ہم کس پر عمل کر رہے ہیں. اگر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں تو ٹھیک اسی خط کی طرح کہ خط کسی ریلیشن والے نے بھیجا ہے اور آپ نے اس کو باندھ کر رکھ دیا ہے.
آپ نے اسے تاج کی زینت بنایا ہے. بس اسی طریقے سے قرآن گائیڈ بک جو اللہ نے بھیجا ہے اس کو ہم نے تاج کی زینت بنا لیا. نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں، اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ نشر و اشاعت کا کام کرتے ہیں. تو جب کتاب الہی ربانی منشور ہے، گائیڈ آف بک ہے، ہدایت کے لیے یہ گائیڈ ہے، تو اس کو سمجھے گا کون؟ اس کو پڑھے گا کون؟ اس کو نافذ کرنے کی کون کوشش کرے گا؟ جب گائیڈ بک پر ہمارا عمل نہیں ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی عمدہ شعر کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان کا. یعنی خیر القرون میں جو لوگ گزرے ہیں نا، جن کا قرآن پر عمل تھا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن کا. یہ کتنا بڑا لافانی شعر ہے. اس پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ علماء، مفسرین، حفاظ، دین کی بات کرنے والے اور بتانے والے تو بتاتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، پرکھنے کی کوشش نہیں کرتے، تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کرتے. پتہ ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ صحیح ہے، نہیں کرتے. زینت بنا ہوا ہوتا ہے قرآن، پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے. یہ قرآن کریم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو اس کو پڑھے گا، جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے سامنے یہ گواہی دے گا کہ اے اللہ اس کی سفارش فرمائیے، اس کے تمام گناہوں کو بخش دیجئے، صرف اس بنا پر یہ کہ مجھے پڑھتا تھا، یہ مجھے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا، اور اگر جس آیت کو سمجھتا تھا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا. ہم میں سے یہاں پر بیٹھا ہوا کوئی عاقل آدمی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، ہم قرآن پر عمل نہیں کر سکتے، ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے. نہیں، ایسا نہیں. آپ نے کوشش ہی نہیں کی. جو چیز انسان کو معلوم نہیں ہوتی ہے اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو قرآن آپ نہیں جانتے، اس کو کرنے کی کوشش، سیکھنے کی کوشش کون کرے گا؟ دوسرے مذہب کے لوگ کریں گے. اور دوسرے مستشرقین جو اسلام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، وہ گائیڈ بک کی قرآن کریم کا خوب مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس میں اشکالات نکالتے ہیں، اس کے اندر جو باتیں کہی گئی اس پہ لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں. اب جس قوم کے لیے کتابیں نازل کی گئی ہے وہی قوم اگر محروم ہے تو وہ زبان کا شکار نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ تو آج امت مسلمہ کی ایک جو دوری اور محدودی ہے قرآن سے اور زبان کا شکار ہے، اس کی ایک خاص بلکہ اہم وجہ کہہ لیجیے وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید کی دوری کی بنا پر انسان حقیقت سے محروم ہوتا ہے، صحیح اور غلط کی پہچان. تو یہ مبارک مہینہ جو ہمیں ملا ہے اس میں قرآن کو پڑھیے. یہ رمضان کا ایک خاص پیغام ہے، خاص پیغام، اہم پیغام ہے کہ ایمان تو ہے ہی ہے تمام لوگوں پر، تمام لوگوں کا یہاں پر جتنے موجود ہیں تمام لوگوں کا ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں کوئی چیز غلط نہیں ہے. تب اس کو پڑھیے اور اس کو سمجھیے. ہندی میں تفسیر، اور جو لوگ موبائل نوجوان چلاتے ہیں سینکڑوں تفسیر ہے موبائل پر، فائدہ اٹھائیے. آپ اس سے پاس میں موجود نہیں ہے، گھر میں موجود نہیں ہے، موبائل میں ڈھیروں تفسیریں، ایک سے ایک ویب سائٹ اور اپلیکیشن ہے، اس سے تفسیر پڑھیے، اس کو جانیے، سمجھیے. یہ صرف علماء کے لیے نہیں آیا، یہ صرف مفسرین کے لیے نہیں آیا، یہ صرف ایک قرآن کو صرف پڑھنے والے جو اچھے جانکار اس کے لیے نہیں، ایک عام آدمی کے لیے بھی، ایک عام انسان کے لیے بھی. لیکن پڑھے تو آدمی، سمجھنے کی کوشش کرے تو سمجھنے کی کوشش ہم لوگ نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیوں کو جمع کرنے کے لیے کتنا آسان راستہ فرمایا. حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھے اللہ تعالی اس کے گناہ کو بخش دیتے ہیں. تو روزہ رکھنے میں بھی دیکھیے ایک شرط کا ہونا ایمان والا ہم سب لوگ ہیں. دوسری شرط احتساب. احتساب یہ ہے کہ کوئی روزہ اس نیت سے نہ رکھے کہ رمضان آ گیا تو رکھ لیتے ہیں، نہیں. اگر ثواب کی نیت ہے تو روزے کا ثواب ملے گا،
ثواب کی نیت نہیں ہے تو روزے کا ثواب نہیں ملے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کتنا بہانہ تلاش کیا مومن بندے کے لیے آسان. پھر ایک دوسری حدیث میں ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان میں کھڑا رہتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ تمام گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. اچھا یہاں پہ گناہ معاف فرمانے سے مراد گناہ صغیرہ ہے، کبیرہ میں توبہ شرط ہے، کبیرہ میں توبہ شرط ہے. پھر ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جس نے شب قدر میں قیام کیا یعنی عبادت کے لیے، نفل کے لیے، تہجد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو یہ اتنی بڑی بشارت مومن کے لیے ہے. تو اس بشارت کو دوسری قوم کے لوگ لیں گے، دوسری قوم کے لوگ عمل کریں گے، اس کو دوسرے قوم کے لوگ انجام دیں گے نہیں. یہ ایک مومن اور مسلم کے لیے بشارت ہے. تو میں ادباً درخواست کرتا ہوں نوجوانوں سے بھی، ضعیف اور بزرگ حضرات سے بھی، کہ یہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ جس کا رشتہ ایک قرآن مجید سے بھی ہے، یہ قرآن مجید جو نازل ہوا، جو قائد اور بک ہے، ہدی للمتقین ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور دوسری ذمہ داری جو چھوٹے چھوٹے اعمال پر بخشش کا ذریعہ اور اعلان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وقت ہو چکا ہے اور یہ رمضان مبارک جیسے بابرکت مہینے میں روزہ ہے، تلاوت کر رہے ہیں. غیبت سے بچا جائے، جھوٹ سے بچا جائے اور لہو و لعب سے بچا جائے. آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو آپ کا روزہ رکھنا فضول ہے، روزہ رکھنا بیکار ہو جاتا ہے. ان چیزوں سے بھی گریز کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہیں بھی بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.